بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حدیث نمبر 19 پڑھیں گے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال کہا، کنتو میں تھا خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار، یومن ایک دن، فقالا پس فرمایا، یا غلامو اے لڑکے، یعنی یہ فقالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلامو اے لڑکے، انی بے شک میں اعلمک کلمات چند باتیں جو ہے وہ تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اعلمک میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں کہ کلمات چند باتوں کی، احفظ اللہ یاد رکھ اللہ کو، یحفظک وہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ یاد رکھ اللہ کو، تاجدہ تو پائے گا اسے، امامہ کا اپنے سامنے، اذا سألت جب سوال کرے گا، فاسأل اللہ پس کر سوال اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ اور جب تو اللہ ہی تو پس مدد مانگ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ بے شک امت، لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ جمع ہو جائے اس پر، کہ أَن يَنْفَعُوكَ کہ تجھے نفع پہنچائیں، بِشَيْءٍ کچھ، لم نہیں، يَنْفَعُوكَ وہ نفع پہنچا سکتے، إِلَّا مگر، بِشَيْءٍ کچھ، قد بے شک، البتہ، کتبہ اللہ لکھ دیا اسے اللہ نے، لکا تیرے لیے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں شروع سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ادھر سے کرتے ہیں شروع، کہ کالا کہا، یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک میں تجھے تعلیم دیتا ہوں چند الفاظ کی، یعنی کہ میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھ وہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تاجدہ امامہ کا تو اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اذا سألت فاسأل اللہ پس جب بھی سوال کرے تو اللہ سے ہی کر، اور جب تو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ جب تو مدد مانگے، فاستعن باللہ تو پس اللہ ہی سے مدد مانگ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ اور جان لے کہ بے شک پوری امت جو ہے وہ جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ شَيْئًا بِشَيْءٍ کہ وہ تجھے کچھ فائدہ پہنچائیں، لم ينفعوك تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، الا بشیء قد کتبہ اللہ مگر صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، ان اجتماعوا علی اور اگر وہ اکٹھے ہو جائیں اس پر، ان یضروک کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں، بشیء کسی کچھ بھی، یا تھوڑا سا بھی یا زیادہ، لم نہیں، یضروک وہ نقصان کچھ بھی پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ صرف اتنا جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، علیک رفعت الاقلام اس پر تمام قلم، رفعت اٹھا لیے گئے، الاقلام قلم تمام قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف اور تمام صحیفے خشک ہو گئے، رواہ ترمذی اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال حدیث حسن صحیح اور حدیث صحیح حسن صحیح میں بھی ہے، وفی روایات غیر ترمذی اور ترمذی کے علاوہ بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، اس طرح کیا گیا ہے، احفظ اللہ تاجدو امامہ کا تو اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، تعرف الی اللہ جان پہچان رکھ اللہ کی طرف، فی الرخاء خوشحالی میں، ویعرفک فی الشدۃ اور اگر تو خوشحالی میں اللہ سے جان پہچان رکھے گا تو وہ تجھے تنگی میں بھی پہچانے گا، وعلم اور جان لے، انما اخطاک
کہ جو بھی خطا تجھ سے ہو گئی یا بھول چوک سے تجھ سے ہو گئی، لم یکن لیخطئک کا، کہ وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، وما اور جو اصابہ کا مل گئی تجھے، لم یکن وہ تجھے ملنے والی نہ تھی، لیخطئک کا جو وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی۔ یعنی کہ اس میں بامحاورہ ترجمہ دوبارہ اس کا سنیں ذرا آپ لوگ کہ انما کہ بے شک جان لے، اخطأک لم یکن لیخطئک کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی یعنی خطا ہو گئی وہ تجھے ملنے والی نہ تھی، وما اصابک لم یکن لیخطئک اور جو چیز تجھے مل گئی وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، وعالم اور جان لے، ان النصر کہ بے شک مدد مع الصبری صبر کے ساتھ ہے، وان الفرج اور بے شک فراخی مع الکربی کرب کے ساتھ یعنی تنگی کے ساتھ ہے فراخی، وان مع العسر یسرا اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس ترجمے کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھا دوں، تھوڑا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری پیرا ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جو یعنی یہاں سے میں نے پہلے بھی آپ کو ریپیٹ کیا ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ، تو آپ پھر سنیں کہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں بتا دوں، آپ کو شاید اس کی سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ یہاں سے دیکھیں کہ احفظ اللہ تاجدہ امامک کا، کہ تو اپنے اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، تعارف اللہ اللہ کے ساتھ یعنی اپنی جان پہچان رکھ، پھر رخا خوشی میں خوشحالی میں، یعرفو کا فی شدتی وہ تجھے سختی میں پہچان لے گا، یعنی کہ اللہ کو اگر خوشی کے موقع پر یاد رکھو گے، آسانی کے موقع پر، خوشحالی کے موقع پر، تو اللہ تمہیں تنگ دستی کے موقع پر بھی یاد رکھے گا، وعلم اور جان لو، انما اخطاک لم یکن لیخطئک اور جو چیز تجھ سے چوک گئی یعنی کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوک گئی کہ جو تمہیں نہیں ملنے والی تھی، جو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز یا ایک کام ہوتے ہوتے بالکل اینڈ ٹائم پہ نہیں ہوتا، یا ایک چیز جو ہم حاصل کرنے کے لیے بہت تگدو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اینڈ ٹائم پہ لگتا ہے کہ اب ہمیں یہ مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے مقدر میں لکھی ہی نہیں ہوتی جو ہمیں نہیں ملتی، اس حدیث کی روح سے کہ اس جو چیز یعنی کہ بالکل تمہیں پہنچنے والی تھی، ملنے والی تھی اور تم سے چوک گئی تو وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی، اور وما صابہ کا لم یکن اور جو تجھے مل گئی وہ تجھ سے، وما صابہ کا جو تجھے مل گئی، لم یکن لیخطئک کہ وہ تم سے چوکنے والی نہ تھی، اور جو چیز یعنی کہ تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی تھی وہ تم سے کبھی بھی چوک نہیں سکتی، وہ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نہ ملے جو تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کی میں شروع سے تشریح کرتی ہوں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کس چیز کے بارے میں فرمایا، اس میں کچھ باتیں ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کچھ کلمات، کچھ باتیں، تو یہ کون سی باتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کر، احفظ اللہ اللہ کو یاد رکھ، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں ہے ان سب میں شروع میں، تو اللہ کو دھیان میں رکھنا، اس کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، سفر و حضر، یعنی کہ ہر موقع پہ ہر وقت چھوٹے چھوٹے اذکار ہماری زبان سے جاری رہنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم صرف نماز میں یا بس ایک خاص عبادت کی طرح ہی اللہ کو یاد کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے صبح اٹھنے سے رات سونے تک جوڑ جوڑ پہ صدقہ واجب کر دیا، اور وہ صدقہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے اس کو ہر وقت یاد کرو، یعنی اس کا ذکر کرو،
اور وہ صدقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چھوٹے چھوٹے اذکار کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ایسی مختلف چیزیں چھوٹی چھوٹی جو چلتی